السلام علیکم دوستو، پاکستان ادبی فورم کے آپ کے اپنے چینل میں آپ کو ہم ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ طارق بن زیاد تاریخ کے آئینے میں ہم یہ آڈیو بک آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم اس کی 14ویں قسط آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو آئیے سنتے ہیں طارق بن زیاد تاریخ کے آئینے میں ایپیسوڈ 14۔ طارق بن زیاد تبع تابعین میں سے وہ عظیم اور بلند مرتبہ شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ممالک کو فتح کے ذریعے کثیر کر دیا اور اسلام کو پھیلانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ کا تعلق افریقہ میں مبہم وحشی حبشی قبیلے سے تھا۔ یہ لوگ آئے دن اسلامی سلطنت کے خلاف بغاوتیں اور لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ آپ کے والد کا نام زیاد تھا جو بربری قبیلے کے ایک مفلس اور گمنام شخص تھے، اسی لیے تاریخ بھی ان کا حسب نسب بتانے کے معاملے میں معذور ہے۔ یہ مفلسی اور افلاس کا ہی نتیجہ تھا کہ طارق بن زیاد ایک زر خرید غلام تھے۔ طارق بن زیاد غلام بن کر اب سلطنت امیہ کے مشہور خلیفہ ولید بن عبد الملک کے مشہور جرنیل موسیٰ بن نصیر کے پاس فروخت ہوئے اور بچپن سے لے کر سن بلوغت تک ان کی خدمت میں رہے۔ جس طرح حجاج بن یوسف خلیفہ ولید بن عبد الملک کی سلطنت کے مشرقی ممالک کا والی تھا، اسی طرح موسیٰ بن نصیر اسلامی ریاست کے مغربی ممالک کے افسر اعلیٰ تھے۔ چونکہ انہوں نے افریقہ کی نیم وحشی اقوام کو اسیر کر کے وہاں اسلامی حکومت کی بنیاد کو مضبوط کیا تھا، اس لیے خلیفہ نے انہیں اسی علاقے کا حاکم اعلیٰ مقرر کر دیا۔ طارق بن زیاد بچپن سے ہی بڑے ذہین، شریف، بہادر، فرما بردار اور شریف النسل تھے۔ موسیٰ بن نصیر بڑے بہادر، صاحب فراست، صاحب تدبیر اور صاحب بصیرت جرنیل تھے، اس لیے طارق بن زیاد پر انہوں نے خصوصی توجہ دی اور پتھروں میں پڑے اس ہیرے کو تراش خراش کر اپنے تجربے کی سان پر پہل دی، اور ان کی کمال توجہ اور مہربانی سے طارق بن زیاد بچپن سے سن بلوغت کو پہنچتے ہوئے نہ صرف علم و دانش بلکہ فنون سپاہ گری میں بھی کمال حاصل کر گئے۔ طارق بن زیاد نے اپنے مالک اور آقا سے علم و دانش کے ساتھ ساتھ رموز سیاست، قیادت اور معاملہ فہمی کے فن میں بھی کمال حاصل کیا۔ طارق بن زیاد کی سیرت، صلاحیت، وفاداری اور شجاعت سے ہی متاثر ہو کر موسیٰ بن نصیر نے ان کو غلامی سے آزاد کر کے طنجہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ ایک اور واقعہ بھی اس کا سبب بنا جو کافی مشہور ہے، وہ یہ کہ موسیٰ بن نصیر نے بزور شمشیر افریقہ کی وحشی قبائل پر برتری حاصل کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی تھی، اسی لیے وہاں کے کئی متعصب قبائل اندرون خانہ ان کے دشمن بن گئے تھے اور قتل کے منصوبے بنا رہے تھے۔ ابو ذرا ان ہی تخریب کاروں کا سرگنا تھا اور بربری قبیلے کا سردار بھی۔ موسیٰ بن نصیر ان دنوں قیدان میں مقیم تھے۔ طارق بن زیاد ان کی خدمت میں موجود رہتے تھے۔ طارق بن زیاد ابھی سن بلوغ کو پہنچے ہی تھے اور دن رات بڑی محنت، کوشش اور لگن سے علم اور فنون سپاہ گیری سیکھ رہے تھے۔ وہ ایک بڑی ہولناک رات تھی جب طوفان بڑے زوروں پر تھا، جس سے کئی تناور درخت جڑ سے اکھڑ کر زمین بوس ہو گئے تھے۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ تیز ہوائیں عفریتوں کی طرح چنگارتی ہوئی صحرا کی وسعت میں پھیلے ہوئے ٹیلوں کو تخت و تاراج کر رہی تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو کسی ضروری کام سے اندرونی علاقے میں بھیجا۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہیں طوفان نے گھیر لیا اور ان کو ایک چھوٹی سی غار میں پناہ لینی پڑی۔ اس مقام پر ایک کونے میں انہوں نے 4 مشکوک قسم کے بربری نوجوانوں کو دیکھا جن کے درمیان ایک ادیڑ عمر کا آدمی سرگوشیوں میں باتیں کر رہا تھا۔ یہ نوجوان مسلح تھے اور ان کے ارادے نیک معلوم نہ ہوتے تھے۔ طارق بن زیاد کو ایسے موسم میں اس گروہ کی سرگوشیاں کچھ مشکوک معلوم ہوئی۔ وہ اپنے آقا موسیٰ بن نصیر کے ساتھ رہ کر ہر چیز کو غور و خوض سے دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے، لہٰذا وہ آہستہ آہستہ گھستے ہوئے ان مشکوک لوگوں کی جماعت کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے کان ان آدمیوں کی سرگوشیوں پر لگا دیے۔ ادیڑ عمر کا آدمی جو ابو ذرا تھا کہہ رہا تھا
بس تو یہ طے ہوا کہ یہ کام مکران ہی سر انجام دے گا اور ہم سب یہاں اس کا انتظار کریں گے۔ مکران، اس کام میں جلد بازی نہ کرنا، لیکن خنجر دل میں اتارنے کے بعد برق رفتاری سے فرار ہونے کی کوشش کرنا۔ ابو ذرا کی اس گفتگو سے اب یہ راز طارق بن زیاد پر منکشف ہو چکا تھا کہ یہ لوگ کسی کے قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے مکران نامی آدمی منتخب کیا گیا ہے۔ طوفان کا زور کم ہوتے ہی مکران وہاں سے باہر نکلا۔ باہر اس کا گھوڑا موجود تھا جس پر وہ بیٹھ کر تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ طارق بن زیاد نے بھی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا تعاقب کیا۔ جوں جوں طارق بن زیاد کے آقا کا گھر قریب آتا جا رہا تھا، طارق بن زیاد کے دل کی دھڑکن تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے کہ اس موذی مکران کا رخ اسی سمت تھا۔ بالآخر کافور نے موسیٰ بن نصیر کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر گھوڑا روکا، اسے ایک درخت سے باندھ دیا اور خود اسی سمت چل دیا۔ اب طارق بن زیاد کو یقین ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے، لہذا وہ چکر کاٹ کر دوسرے راستے موسیٰ بن نصیر کی حویلی میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ بن نصیر سلطنت کے متعلق خط و کتابت میں مصروف ہیں۔ طارق بن زیاد دبے پاؤں جا کر ان کی مخصوص خوابگاہ میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے بالکونی سے جھانک کر دیکھا کہ مکران بالکونی کے قریب کھڑے کھجور کے درخت پر چڑھ رہا ہے جو ایک اندھیرے کونے میں موجود تھا۔ طارق بن زیاد سمجھ گئے کہ یہ نامراد ان کے آقا کی خوابگاہ میں قتل کے ارادے سے آ رہا ہے۔ حق نمک ادا کرنے کا وقت آ پہنچا تھا۔ طارق بن زیاد نے جلتی شمع بجھا دی اور جلدی سے اپنے آقا موسیٰ بن نصیر کے بستر پر لیٹ گئے اور ایک ریشمی چادر سے منہ چھپا لیا۔ موسیٰ بن نصیر تھکے ہارے اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئے اور اپنے بستر پر کسی کو موجود پا کر قدرے برہم ہو کر آگے بڑھے۔ پھر جو ہی انہوں نے بجھی ہوئی شمع روشن کی تو ایک دم زمین نے ان کے قدم پکڑ لیے۔ بستر پر لیٹے ہوئے شخص کے سینے میں دستے تک خنجر پیوست تھا۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر چادر ہٹائی تو دنگ رہ گئے، یہ تو کوئی سیاہ فام افریقی تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے پریشانی سے چاروں طرف دیکھا اور پھر خراٹوں کی آواز سن کر بستر کے نیچے جھانکا جہاں کوئی آرام سے سو رہا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے اسے گھسیٹ کر باہر نکالا، پھر حیرت سے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا دیکھتے ہیں، یہ تو ان کے اپنے ہی غلام طارق بن زیاد سو رہے ہیں۔ طارق بن زیاد کے جاگتے ہی موسیٰ بن نصیر نے ان سے صورتحال کے متعلق دریافت کیا تو طارق بن زیاد نے سارا ماجرا گوش گزار کر دیا۔ انہوں نے مکران نامی شخص کو، جو کہ ان کے آقا کو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر کو صورتحال معلوم ہو جانے کے بعد طارق بن زیاد کی نشاندہی پر فوراً سازشی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن ان کا سرگنا ابو ذرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعہ سے متاثر ہو کر موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو آزاد کر کے طنجہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے ظلمت کدہ یورپ میں شمع توحید روشن کی اور اندلس کے معمولی سے شمالی حصے کو چھوڑ کر تمام ملک فتح کر لیا۔ گو کہ موسیٰ بن نصیر خود بھی فتح اندلس میں شریک تھے، لیکن پھر بھی اس فتح کا سہرا طارق بن زیاد ہی کے سر ہے، کیونکہ موسیٰ بن نصیر زیادہ تر افریقی مقبوضات و مفتوحات میں کارہائے نمایاں دکھاتے رہے تھے۔ جس زمانہ کا ہم حال بیان کر رہے ہیں یہ اندلس کے انحطاط کا دور ہے۔ سارا اندلس ایک عجیب عالم سے گزر رہا تھا۔ رؤسا کی زندگی پر مقصد سیر و شکار اور تفریح و عیاشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ عوام حکومت کے شکنجہ میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے، روزگار ناپید، انصاف معدوم، غربت اور افلاس کی گرم بازاری، اخلاقی اقدار کا فقدان۔ فوج کے سرداروں تک کا یہ عالم تھا کہ شراب اور عورت سے زیادہ کسی چیز کو عزیز نہیں رکھتے تھے۔ ان کے وقت کا بڑا حصہ انہی مشغلوں میں بسر ہوتا تھا۔ بادشاہ وقت راڈرک ایک غاصب بادشاہ تھا۔ یہ اصل خانوادہ شاہی کو برطرف کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا اور تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس نے شراب و جمال اور شباب و عیش کو اپنا مشغلہ حیات بنا لیا تھا۔ شاہی محل میں کبھی یہ نہیں سوچا جاتا تھا کہ عوام کا معیار زندگی کس طرح بلند کیا جائے، ان کے حالات کس طرح سدھارے جائیں، انہیں مطمئن اور فارغ البال بنانے کا پروگرام کس طرح عمل میں لایا جائے، ان کے اندر حکومت کی دوستی اور وطن کی وفاداری کا جذبہ کس قدر پیدا کیا جائے،
بلکہ بادشاہ سلامت کی محفل میں ہمیشہ جو باتیں زیر غور اور زیر بحث رہتی تھیں وہ یہ کہ فلاں نواب کی معشوقہ کو کس طرح اڑایا جائے، اور فلاں نائٹ کی لڑکی پر کس طرح ڈورے ڈالے جائیں، اور فلاں ملک کی پری چہرہ اور خوبرو عورتوں کو کنیز اور باندی کی حیثیت سے کس طرح حاصل کیا جائے۔ سارا محل مختلف ممالک کی اور خود اندلس کے مختلف قطعات کی حسین و جمیل یکسر شباب و شراب، طرح دار اور نازک اندام، خوبرو اور حسین و جمیل لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا، اور ان لڑکیوں کا صرف یہ کام تھا کہ بادشاہ کو اپنے رقص و نغمہ سے خوش کریں، اور جب اس کا جی رقص و نغمہ سے بھر جائے تو پھر اس کے حضور میں اپنے عشوہ ادا اور عصمت و آبرو کو بھی نہایت ادب اور اطاعت کے ساتھ پیش کر دیں۔ جو گرفتار لڑکیاں سرکشی اور تند خوئی کا مظاہرہ کرتی تھیں ان پر رونگٹے کھڑے کر دینے والے مظالم ڈھائے جاتے تھے، اور ایسی عبرت انگیز سزائیں دی جاتی تھیں، یا تو انہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا یا متاع عصمت سے، زیادہ تر آخری صورت پیش آتی تھی۔ کلیسا کا حال قصر شاہی سے بھی ابتر اور زبوں تھا۔ کہنے کو تو کلیسا روحانیت کا مرکز اور دین عیسوی کا ستون تھا، لیکن پادریوں اور ننوں کی آویزش نے کلیسا کو بھی حرام کاری کا اڈا بنا رکھا تھا۔ لوگ اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو ننے اس لیے بناتے تھے کہ وہ مقدس مریم کی طرح پاک دامنی کی زندگی بسر کریں، لیکن یہاں آنے کے بعد انہیں مقدس پادریوں کی قربان گاہ ہوس پر بھینٹ چڑھنا پڑتا تھا۔ بیچاریوں کی ذرا بھی پیش نہیں جاتی تھی، وہ لاکھ روئیں مچلیں، خداوند یسوع کی دہائی دیں، مادر محترم مریم کا واسطہ دیں، لیکن انہیں آخر کار اپنی سب سے بڑی اور قیمتی پونجی یعنی عصمت اسقف اعظم کے اور پادریوں کے حوالے کرنا ہی پڑتی تھی۔ کلیسا نے عوام پر اپنا اثر و اقتدار اتنا زیادہ قائم کر لیا تھا کہ ملک میں بیک وقت دو متوازی حکومتیں پورے اقتدار و اختیار کے ساتھ قائم تھیں، ایک دربار شاہی کی اور دوسری قصر کلیسا کی۔ آخری حکومت یعنی کلیسائی حکومت اتنی مضبوط و مستحکم تھی کہ بادشاہ اس وقت تک تخت حکومت پر بیٹھ سکتا تھا جب تک کلیسا کی سرپرستی اسے حاصل تھی۔ کلیسا کی مخالفت کر کے یا کلیسا کے اختلاف کا نشانہ بن کے وہ ایک منٹ بھی حکومت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس کے لیے وہ دو ہی چارہ کار تھے، یا تخت حکومت سے دستبرداری یا ذلت اور بے آبروئی کے ساتھ قتل۔ کلیسا میں مختلف قسم کے قوانین بنتے رہتے تھے اور بادشاہ انہیں نافذ کرتا رہتا تھا۔ یہودیوں کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں، انہیں مجبور کیا جائے کہ فلاں تاریخ تک یا تو ترک وطن کر دیں ورنہ دین عیسوی قبول کر لیں، ان کی تمام املاک و جاگیر اور تجارت چھین لی جائے۔ یہ سب کلیسائی احکام تھے اور بادشاہ بڑی خوشی سے ان تمام احکام کی تعمیل کرتا، پھر حکومت اور کلیسا مل کر یہ مال غنیمت تقسیم کر لیتے۔ کلیسا کے مظالم کا نشانہ صرف یہودی ہی نہیں، عیسائی بھی تھے۔ جس عیسائی پر ذرا بھی شبہ ہوا کہ یہ آزاد خیال ہے یا ملحد ہے یا کلیسا کے احکام کی بے چوں چراغ تعمیل نہیں کرتا، وہ بھی ظلم و استبداد کے شکنجہ میں بری طرح کسا جاتا، پھر اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جاتی بلکہ اس کا خاندان بھی تباہی اور بربادی کے مہیم غار میں دھکیل دیا جاتا۔ عوام کی جہالت سے کلیسا نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا تھا۔ غربت اور تباہ حالی کے باوجود آنکھ بند کر کے کلیسا کی بات مانتے تھے۔ عیسائی ملحدوں پر اور کافر یہودیوں پر کلیسا کی طرف سے جتنے ظلم ڈھائے جاتے تھے وہ ہمیشہ سر عام ڈھائے جاتے تھے اور عوام بڑے جوش و خروش سے ان میں حصہ لیتی تھی۔ ایسے مواقع پر وہ اپنی بھوک، بیماری، افلاس، غربت اور پریشانی بھول جاتے تھے۔ ان میں ایک نئی امنگ اور نیا جوش پیدا ہوتا تھا جو کچھ دیر کے لیے ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر وہ یہودیوں اور آزاد خیال عیسائیوں کے استحصال میں حصہ لینے لگتے تھے۔ ان کی تفریح اور دلچسپی کا اگر کوئی ذریعہ رہ گیا تھا تو صرف یہ کہ یہودیوں کو برسر بازار ننگا کر کے کوڑے لگائے جائیں، ان کی عورتوں کو چھین لیا جائے، ان کا روپیہ لوٹ لیا جائے اور پھر انہیں غلام بنا لیا جائے۔ غلام صرف یہودی ہی نہیں تھے، عیسائی بھی تھے۔ ان غلاموں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا تھا، انہیں آدمی نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ یہ صبر و شکر کے ساتھ ہر قسم کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے تھے، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی اور چارہ کار ہی نہ تھا۔
امن و امان کا جہاں تک تعلق تھا وہ سارے ملک میں ناپید تھا۔ ہر روز کہیں نہ کہیں ہنگامے اور حادثے ہوتے رہتے تھے۔ قتل و غارت روزمرہ کے واقعات تھے۔ بد امنی اور شورش میں بھی اب کوئی ندرت اور جدت نہیں رہ گئی تھی۔ عوام مختلف گروہوں اور جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے۔ سارے ملک میں صرف 2 ادارے ایسے تھے جو ایک دوسرے سے حد سے زیادہ مربوط اور متعلق تھے، وہ تھے کلیسا اور حکومت۔ ان دونوں کے اتحاد نے ایک طرف تو عوام کی بے بسی اور غربت میں بے پناہ اضافہ کر رکھا تھا، دوسری طرف دولت مندوں اور امیروں کو کھلی آزادی دے دی تھی کہ وہ جو چاہے کریں، کوئی ان سے باز پرس کرنے والا نہ تھا۔ رہا بادشاہ، تو اس پر نکتہ چینی کی جرت نہ کسی امیر میں تھی نہ غریب میں، اور کلیسا کا اسقف اعظم، وہ تو بادشاہ کا بھی بادشاہ تھا۔ بادشاہ دن کی روشنی میں اور رات کی تاریکی میں برابر اور مسلسل خدا کی نافرمانی کرتا تھا، اس کے کسی حکم کی تعمیل نہیں کرتا تھا، اس کے تمام احکام و قوانین آزادی کے ساتھ توڑتا تھا، لیکن اس میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ کلیسا کے کسی حکم کو پسے پشت ڈال سکے، اسقف اعظم کی نافرمانی کر سکے یا اسقف اعظم صاحب کے ارشاد کی تعمیل نہ کرے۔ اس صورتحال نے عوام میں ایک عجیب غیر محسوس سی بے چینی اور بے کلی پیدا کر رکھی تھی۔ وہ دب دب کر ابھرتی تھی اور ابھر کر دبتی تھی، لیکن نہ اس کا اٹھار نمایاں تھا نہ اس کے دبنے کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ اس کی مثال دنیا کی لہر کی سی تھی، ابھی ہے اور ابھی نہیں، غور سے دیکھیے تو ہے، دیکھتے رہیے تو ناپید۔ ان حالات میں فلورنڈا اپنا کاروان عصمت لٹا کر بادشاہ راڈرک کی ملکہ بن گئی، اور اس کے کاروان عصمت کے لٹنے کی خبر پہنچتے ہی سبتا کے در و دیوار ہل گئے تھے۔ کاؤنٹ جولین مسلمانوں کی زد میں تھا، لیکن اب تک اس میں اور مسلمانوں میں معمولی جھڑپوں کے علاوہ جم کے کوئی مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ وہ بہادر اور شجاع تھا۔ ان معمولی جھڑپوں میں مسلمان ٹولیوں کو شکست دے کر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمانوں کا سیل رباب میرے ساحل سے نہیں ٹکرا سکتا، اور اگر ٹکرائے تو آگے بڑھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اور راڈرک مطمئن تھا، وہ جانتا تھا کہ سبتا کو فتح کیے بغیر مسلمان میری زمین پر قدم نہیں رکھ سکتے، اور اسے یہ اطمینان بھی تھا کہ مسلمانوں کی معمولی فوجیں میرے بڑے ملک پر حملہ کی جرت نہیں کر سکتی، اور اگر کریں بھی تو ذلت بخش شکست ان کا استقبال کرے گی۔ اسے اپنے وسائل و ذرائع پر، اپنی فوج پر اور اپنے بہادر سرداروں پر ناز تھا۔ اسے یقین تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی اندلس کو فتح نہیں کر سکتی، اور اس یقین اعتماد کے ساتھ کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں اور ملحد عیسائیوں پر ذوق و شوق کے ساتھ اس نے جو قیامت کے ظلم ڈھائے تھے، وہ اس امید پر کہ اس سے خداوند یسوع خوش ہو جائیں گے اور مقدس کلیسا کی برکت حاصل رہے گی۔ شہزادی فلورنڈا کے حادثہ نے واقف کاروں کے حلقہ میں ایک عجیب ہلچل پیدا کر دی تھی، لیکن اسقف اعظم کی ہیبت اور راڈرک کی دہشت نے سب کی زبان بند کر رکھی تھی۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ اشارے میں بھی کچھ کہہ سکے، حالانکہ سب جانتے تھے کہ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔